بندہ محمد بشیر کا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ اس کی زندگی کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ کسی بھی طرح ماں کو حج کروا دے۔ اس نے ساری زندگی اپنی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے بہت محنت کی۔ آفس کی فائل سے لے کر صاحب کے گھر کی سبزی تک ہر ذمہ داری اپنے اوپر ڈال دی، لیکن ان تمام فرائض کی ادائیگی کے بعد بھی اسے صرف 8,000 روپے ہی ملتے تھے۔ یہ 8,000 روپے اس کی کل متاع تھی۔ زندگی کے تمام تقاضے 8,000 کے اس کمزور ستون پر کھڑے تھے۔ اس کی کائنات بوڑھی بیمار والدہ تھی۔ بندہ محمد بشیر نے بچپن میں مولوی صاحب سے سن رکھا تھا کہ ماں کی خدمت کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراز ہوتا ہے۔ وہ دن کے وقت چیئرمین صاحب کی چاکری کرتا اور صبح شام اور رات میں والدہ کی خدمت کرتا۔ یہ اس کی کل زندگی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بندہ محمد بشیر نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ پر کیوں؟ کیونکہ بندہ محمد بشیر کی والدہ حج کرنا چاہتی تھی۔ یہ والدہ کی زندگی کی واحد خواہش تھی۔ چنانچہ اس نے ماں کے حج کو بھی اپنے فرائض کا حصہ بنا لیا تھا۔ وہ ماں کو ہر صورت حج کروانا چاہتا تھا۔ حج مہنگا تھا اور بندہ محمد بشیر کی آمدنی بہت ہی قلیل تھی۔ وہ اگر اس قلت میں شادی بھی کر لیتا تو ماں کا حج ناممکن ہو جانا تھا۔ چنانچہ اس نے ماں کے حج تک شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ ہر ماہ اپنی قلیل آمدنی سے 1,500-2,000 روپے بچاتا اور ماں کے حج کے فنڈ میں جمع کروا دیتا تھا۔ یہ فنڈ چیونٹیوں کی طرح رینگتا آگے کو بڑھ رہا تھا۔ وہ درخواست جمع کرانے گیا تو پتہ چلا کہ ماں محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی۔ یہ پھر ایک اور نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ وہ اب بڑی مشکل سے 10 سال میں ایک حج کے پیسے ہی جمع کر پایا تھا۔ وہ اب اپنے لیے کہاں سے پیسے لاتا؟ وہ ہمت ہار گیا، پریشانی کے عالم میں گلیوں میں پھرنے لگا۔ اسی دوران ایک اور واقعہ بھی پیش آ گیا۔ ان کے دوست تھے محمد نعیم۔ محمد نعیم اس کا نائب قاصد تھا۔ نعیم کا بیٹا پتنگ اڑاتا ہوا چھت سے گر گیا۔ بچہ شدید زخمی تھا۔ نعیم کو آپریشن کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ اس نے دوڑ بھاگ کر کے 1 لاکھ روپے بڑی مشکل سے جمع کیے۔ 1 لاکھ روپے کی کمی تھی۔ نئی مجبوری کے عالم میں بندہ محمد بشیر کے پاس آ گیا۔ محمد بشیر عجیب حالت کا شکار ہو پڑا۔ وہ حج کی دوسری درخواست کے لیے خود قرض کی تلاش کر رہا تھا کہ محمد نعیم اس کی ماں کی درخواست کے پیسے بھی مانگ رہا تھا۔ وہ نعیم کو انکار کرتا تو بچے کے بچنے کے امکانات کم ہو جاتے، اور اگر حج کے پیسے نعیم کو دے دیتا تو ماں بیمار تھی، وہ حج کے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ محمد بشیر اب بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ نعیم کے پاس وقت کم تھا۔ وہ محمد بشیر کے قدموں میں جھک گیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جس میں بشیر نے مشکل ترین فیصلہ کر لیا۔ وہ گھر گیا، الماری سے رقم نکالی اور نعیم کے حوالے کر دی۔ وہ اس کے بعد سیدھا مسجد میں گیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا باری تعالیٰ، میری کوشش میں کوئی کمی نہیں تھی، شاید آپ کو ہی منظور نہیں تھا۔ اب آپ میری ماں کو صبر دے دیں، آپ اس سے حوصلہ دے دیں۔ یہ دعا کم اور دوا زیادہ تھی۔ وہ اطمینان قلب کی دولت پا کر گھر کو واپس آیا اور گہری نیند میں سو گیا۔ بندہ محمد بشیر کا اگلا دن حیران کن تھا۔ محکمے نے 2 اسٹاف ممبرز کو سرکاری اخراجات پر حج پر بھجوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ قرآن اندازی ہوئی تو بندہ محمد بشیر اور نعیم کے نام نکل آئے۔ محمد نعیم کو ہسپتال میں اطلاع دے دی گئی کہ آپ کا قرہ نکلا ہے۔ وہ سیدھا دفتر آیا، چیئرمین صاحب سے ملاقات کی اور محمد بشیر کی زندگی 10 سال تک ماں کے حج کے لیے رقم جمع کرنے اور پھر یہ رقم زخمی بچے کے آپریشن کے لیے دینے تک کی ساری کہانی انہیں سنائی۔ چیئرمین صاحب کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ محمد نعیم نے چیئرمین سے عرض کیا کہ میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری جگہ محمد بشیر کی والدہ کو حج پر بھجوا دیں۔ میں جوان آدمی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ مزید مواقع دے دے گا انشاءاللہ۔
چیئرمین کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ نعیم نے درخواست دی، چیئرمین صاحب نے منظور کی، اور یوں بندہ محمد بشیر اپنی والدہ کے ساتھ حج پر ہوا روانہ۔ حج کے بعد وہ اور اس کی والدہ واپس آئے۔ چند ماہ بعد شادی ہوئی۔ سسر نے بیٹی کو جہیز میں 10 مرلے کا چھوٹا سا مکان دے دیا۔ یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہوئے۔ لڑکی پڑھی لکھی تھی اور بہت ہی سمجھدار تھی۔ اس نے گھر میں سلائی مشینیں رکھیں اور اپنا بوتیک بھی بنا لیا۔ بوتیک کامیاب ہو گیا۔ آج 10 سال بعد بندہ محمد بشیر اب ملک محمد بشیر بن چکا ہے۔ یہ ہر سال 10 ضرورت مند لوگوں کو حج کرواتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، ماں اور باپ کی حد درجہ خدمت کریں۔ اللہ پاک کی رضامندی والدین کی رضا میں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔